اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المنفس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غم دور فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو دنیا کے غم سے نجات دلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آخرت کے غموں سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے اس کی مدد فرما رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام،
کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایسے گھر کے بارے میں، ایک ایسے شہر کے بارے میں۔ وہ گھر اللہ کا گھر ہے، وہ شہر اللہ کا شہر ہے۔ وہ شہر ایسا ہے جس شہر کی قسمیں رب نے کھائیں، 2 شہروں کی اللہ نے قسمیں کھائیں، جن میں سے یہ اول شہر جس کے بارے میں قسمیں کھائیں۔ یہ رب تعالیٰ نے کیوں قسمیں کھائیں؟ یہ پوری کائنات میں سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا جو تعمیر ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کی فردر تعمیر جو تھی وہ اللہ کے جلیل القدر جو نبی تھے، رسول تھے، سیدنا ابراہیم اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی کی۔ یہ شہر مقدس وہ ہے جس کا قرآن حکیم میں 12 دفعہ ذکر مبارک آیا ہے، اور یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقوش پا آج بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ حجر اسود بھی ہے اس گھر میں، اسے بوسہ دینا بہت بڑا اعزاز بھی ہے، اور یہاں رکن یمانی بھی ہے جس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ یہاں مزاب رحمت ہے جس کے چھینٹے جس آدمی پہ پڑ جائیں تو اس کو جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں صفا و مروہ ہے جہاں اللہ کی محبوب بندی جو تھی اور ایک نبی کی زوجہ اور دوسرے نبی کی والدہ، انہوں نے یہاں صفا و مروہ پہ اپنے قدموں کے ساتھ دوڑی تھی، یہاں پہ پانی کی تلاش میں، اپنے بیٹے کی محبت میں۔ اور یہاں چاہے زمزم بھی ہے، وہ ایسا پانی جس کو صدیوں رکھو خراب نہ ہو، اور جو شفا ہی شفا ہے، اور جس کو پینے سے آدمی کے ایمان کو بھی ایک قوت نصیب ہوتی ہے، اس کو شعور و فکر کی آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک نبی نے ایڑیاں بھی رگڑی تھیں، اور اس کی برکات آج تک محسوس کی جا رہی ہیں، برکات آج تک لوگ اپنے دامن میں سمیٹ کے لاتے ہیں۔ اور اسی شہر پاک میں میدان عرفات بھی ہے جہاں حجاج کرام وقوف کرتے ہیں، اور جو وقوف وہاں پہ کر لیتا ہے اس کے ہاتھ میں بخشش کا مژدہ پکڑا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ شہر ہے جہاں جنت المالا بھی ہے، جہاں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدنا ابو طالب محو آرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے یہیں پہ محو آرام ہیں۔ ناظرین کرام، یہ شہر پاک وہ ہے جس کی اللہ نے قسمیں کھائیں اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ آج ناظرین کرام، ہم اس گھر کی بات کر رہے ہیں جس کے اطراف میں انبیاء ہزاروں کی تعداد میں ان کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء یہاں پہ جو ہیں وہ مطاف میں ان کو جو ہے وہ محو آرام ہیں۔ اور یہ شہر وہ ہے جہاں پہ حرم کی حدود کے اندر کسی جاندار کو مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، حتیٰ کہ یہاں پہ سبز گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، مسواک نہیں کاٹی جا سکتی، کسی شاخ کو درخت کی توڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گستاخ لپٹا ہوا ہو تو اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ حرم کعبہ میں سب دنیا کا امن، چین، سکون، راحت اور امن ہی امن ہے ہر طرف، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو اس کو اس امن کی جگہ پہ بھی امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ کائنات میں قاتل لوگ ہوتے ہیں، قتل بھی بہت بڑا جرم، ڈاکہ جرم ہے، چوری جرم ہے، جھوٹ جرم ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑھ کے شدید ترین جو جرم اسلام کی نگاہ میں ہے وہ ہے کہ کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ البلد کے جو موضوعات اور فضائل ہیں۔ یہ مختصر صورت ہے لیکن اس کے موضوعات جو ہیں وہ اتنے وسیع ہیں اور ان کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ تخلیق انسانی اس میں ہے، مقصد حیات اس میں ہے، خود احتسابی محاسبہ نفس اور انسان کے لیے خیر و شر کے راستے یہاں پہ واضح کیے گئے ہیں، اور پھر انسانوں کی خیر خواہی، بھلائی کے اسباب، غلام کو آزاد کرنا۔ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے سے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے،
تو قائد اعظم کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں جس نے 8 کروڑ انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ہمارے سوچنے کا ہے۔ اور کسی کو کھانا کھلانا، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین کام جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہمارے لوگ بھوکے لوگ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ حکمران ان کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب، کہ کھانا کھلانا بھوکوں کو سب سے اچھا عمل ہے۔ ناظرین کرام، رشتہ داروں، یتیموں کے حقوق کی بات ہوئی ہے، مساکین سے حسن سلوک، اور رائٹسٹ اور لیفٹسٹ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، رائٹسٹوں کو اصحاب المشأمہ، لیفٹسٹ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جہنم کے پروانے ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ان سارے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ناظرین کرام، آپ ان سے واقف ہیں، اور اب تو ان کا نام وہی مشہور جو اس عاجز نے ان کا نام رکھا تھا، پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی میرے ساتھ ہیں۔ درجنوں کتابوں کے آپ مصنف ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بزرگ شخصیت۔ ان کے ساتھ دوسرے صوفی بزرگ اور ساری عمر جنہوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے اور پڑھایا، جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، اور تیسرے نوجوان سکالر ہیں اور یہ بھی درجنوں کتابوں کے مصنف ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ یہ ڈبل پی ایچ ڈی ہے، 2 سبجیکٹ میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ چھوٹے سے جو بظاہر لگتا ہے وجود کے اندر بہت علوم کے ماشاءاللہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت صاحب، چونکہ قرآن حکیم تو آپ کا خاص موضوع ہے، آپ ہر جگہ درس دیتے ہیں پاکستان میں جا کے۔ سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ یہ سورۃ البلد جو ہے 30ویں پارے کی صورت ہے، 90 نمبر اس کا ہے جی، نزول کے اعتبار سے اس کا 35 نمبر ہے۔ ٹھیک، 82 اس کے کلمات ہیں، اور اس کے 320 اس کے حروف ہیں، 20 اس کے آیات ہیں، اور جتنی آیات اتنے اس کے اندر مضامین ہیں۔ اور آپ نے اتنا خوبصورت مضمون جو چنا ہے آج، کمال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ولید بن مغیرہ کا حال ہے، ہاں، اور ابن قتل، اسید بن قلدہ کا حال ہے، اس میں ابن قتل کا حال ہے، ابن سبابہ کا حال ہے، اور ولید بن مغیرہ کا حال یہ ہے یا اسید بن ابن قلدہ کا کہ وہ پیسے سے بندے خریدتا تھا، اچھا، رشوت دیتا تھا، بندے خریدتا تھا۔ تو لوگ وزارت اور کرسی کے لیے بکتے ہیں اور پیسے دیتے لیتے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست مضمون آپ نے سلیکٹ کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اس کا آغاز کیا ہے ان کا لا اقسم بہذا البلد۔ جتنے حضرات نے ترجمہ کیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کھائی کا لفظ نہیں لکھا، فرمایا اس شہر کی قسم۔ کہتے ہیں کھانا تو بندے کا کام ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے شہر کی قسم کہا انت حل بہذا البلد، اے محبوب آپ اس میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب جہاں آپ ہوں گے وہ چیز حرمت والی ہوگی۔ آسمان میں گئے تو آسمان حرمت والا، زمین میں زمین حرمت والی، بدر میں گئے تو بدر حرمت والے، احد میں گئے تو احد کا مقام حرمت والا، اور فرش میں گئے تو فرش حرمت والا، قبر میں گئے تو قبر حرمت والی، اچھے آدم سے افضل ہو گئی، ہر چیز افضل ہو گئی۔ ہیرا جو ہے 10 کروڑ روپے کا، الماری کی جائے الماری میں الماری 10 کروڑ کی، ہار میں ہے تو ہار 10 کروڑ کا، انگوٹھی میں 10 کروڑ کی، اور ہیرا جہاں چلا جائے چیز بھی ہیرا ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف رکھتے ہیں کائنات میں سب سے اعلیٰ وہ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے وہ بیت المعمور کا رب ہے، وہ زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے، ملائکہ عرش و کرسی کا رب ہے، ملائکہ سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن اس بات پر وہ ناز ہے فلا وربک کا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے محبوب کا رب فرما کے سبحان اسریٰ بعبدہ فرما کے اپنے محبوبہ کی شان بیان فرماتا ہے۔ کیا تجھے جو بنا کے رب نے تجھے جو نزدیک و دور سے دیکھا، خدا نے خود کو بڑے غرور سے دیکھا۔ اچھا جی، خان صاحب مضامین سورۃ البلد کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البلد کے مضامین تو مختصراً آپ نے سارے جی میں نے اس کا ذکر گنوا کر دیا، دیے اس میں سے آپ سلیکٹ کریں جس پہ آپ نے بات کرنی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک الرقبہ۔ اس سورہ مبارکہ نے اپنے مضامین میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو خیر و فلاح کا جو سب سے بڑا سبق دیا ہے وہ دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔
اللہ رب العزت انسان کو نعمتیں عطا کر رہا ہے، اور ان نعمتوں کو گنوا کر فرماتا یہ ہے کہ اے بندے، جب میں نے تمہیں فلاں نعمتیں دیں، آنکھیں دیں، ہونٹ دیے، کیا کیا نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کو پانے کے بعد وہ کیا رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تو اسلام کے حسن کو نہیں پاتا؟ واہ واہ، اور وہ اسلام کا حسن یعنی فلک تحمل عقبہ، گھاٹی میں داخل کیوں نہیں ہوا، اسلام کا وہ حسن کیوں نہیں لاتا؟ اور وہ کیا ہے؟ فک و راقبہ، اس سرزمین پر، زمین کے کسی حصے پر کہیں غلامی کا توق نظر نہ آئے، غلام نہ رہنے پائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھوکا نہ سونے پائے۔ واہ واہ، فک و راقبہ اور اطعام اس کے فی یوم ذی مسغبہ کا فرما کر دو باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ملک اپنے آپ کو متمدن کہلاتے ہیں، انسانی ہمدردی کے دعوے کرتے ہیں، وہ اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ جی کوئی غلام نہ ہو اور بھوک کو، ہنگر کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام تر کاوشیں، تمام تر سعی انسانیت کی خدمت کے لیے اس انداز میں ہونی چاہیے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد جب ہم سامنے لاتے ہیں کہ جب وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 1,00,000 نفل پڑھنا بہتر ہے یا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہتر ہے؟ واہ 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 واہ، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انس، حق آ چکا، باطل مٹ چکا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یاد رکھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جو ہے 10,00,000 نوافل پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔ واہ واہ، وہ لوگ جو اسلام 10,00,000 نوافل پڑھنے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، یہ علامہ فقی ابو اللیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے۔ تو ہمیں اس سورہ مبارکہ کے ذریعے جن امور کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ تو آگے چل کر اللہ کی نعمتیں، جو ڈاکٹر طاہر میتنولی آپ کو یاد ہوگا، وہ جو مشہور امریکن تھی وجہ فنکارہ، کیا اس کو کہتے ہیں، فلم آرٹسٹ، جولین کینیڈی تھی غالباً، وہ کینیڈی کی پہلی بھی، اس سے شادی کی تھی، یونان کے امیر ترین آدمی تھے جو دنیا کے پہلے 5 آدمیوں میں ایک تھا، اس کے بحری جہاز چلتے تھے اور وغیرہ وغیرہ، بڑے کاروبار۔ اس کو ایک بیماری تھی، تو اس کا انٹرویو جب ہوا تو انٹرویو کرنے والے نے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش؟ اس نے کہا ایک خواہش ہے کہ میری کوئی ساری دولت دے دے، لے لے ساری دولت، اور میں آنکھ نہیں اپنی جھپک سکتا، بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت پکڑ کے میری آنکھ اوپر نیچے کرتے ہیں، کوئی میری آنکھ جھپکنے کی جو کر دے صلاحیت، دوبارہ زندہ کر دے، تو میری ساری دولت لے لے۔ ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے کھانے کی، دانت دیے ہیں چلنے کے، یہ ذرا اس میں خاص جی بھائی صاحب، بالکل جس طرف آپ نے اشارہ کیا، قرآن مجید کا یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں ان نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اور جس انداز سے ذکر ہے اس سے وہ اہمیت سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ہمیں دی کیوں۔ اچھا بھائی صاحب، جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جس انداز سے بیان کیا گیا، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سورہ مبارکہ کے مضامین پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس سورہ مبارکہ نے ڈسکس کیا ہے، انسان کی نفسیات کو ڈسکس کیا ہے، ہدایت کے میکانزم کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے، جس طرح پروفیسر اشارہ فرما رہے تھے، کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کیسے بن سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حال کو بھی بیان کرتی ہیں اور مستقبل کو بھی۔ وہ ذرا سمجھائیں کیسے مستقبل؟ لا اقسم بہذا البلد، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں جب اللہ رب العزت نے اس شہر پاک کی قسم کھائی تو اس کا آغاز لا سے کیا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو مخاطب ہے اس کے ذہن میں کچھ پہلے سے مقدمات ہیں، کچھ باتیں ہیں، ان کی نفی کی جا رہی ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہو۔ اچھا، اس شہر کی قسم کھا کے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم جو سوچ رہے ہو وہ غلط سوچ رہے ہو۔ بات یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہے میرے رسول، ایک تو اس کا یہ معنی ہے نا کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہے میرے رسول، آپ پر یہ شہر حلال کیا جانے والا ہے، ان قریب اس شہر کی حرمتیں آپ کے لیے اٹھا دی جائیں گی۔
اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس شہر میں قتال کی اجازت ہوگی. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ غازی صاحب اس وقت اتری جب مسلمان انتہائی قسم پرسی میں تھے, مجبوری میں تھے, اہل مکہ کے جبر کا شکار تھے. بتایا جا رہا ہے میرے رسول وہ وقت آنے والا ہے ان کا قتل آپ کے لیے حلال ہوگا. اچھا حدیث پاک ہے, آپ سے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر جب سے پیدا کیا گیا, جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی, یہ شہر ہر ایک کے لیے حرام تھا یہاں پر خون بہانا, اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا, ٹھیک, سوائے میرے کہ میرے لیے دن کے کچھ حصے میں یہاں پہ خون بہانا حلال کر دیا گیا. یہ وہی وقت ہے فتح مکہ کا, وہ جو سارے واقعات آپ نے بیان بھی کر دیے, یعنی وہ سارے براہ راست. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بڑا مشکل سوال میرے ذہن میں آ گیا آپ کی بات کرنے سے کہ یہ تھوڑے وقت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں حلال کیا گیا, نعوذ باللہ من ذالک, آج اگر کوئی گستاخ رسول کعبہ کے پردے کے ساتھ لپٹ جائے تو پھر اس کو پکڑے ماریں گے نہیں؟ غازی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کوئی گستاخ رسول کعبہ کے پردے سے نہیں لپٹ سکتا. اچھا اچھا, یہ آیت مبارکہ آپ کو بتا رہی ہے اچھا یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا دیکھیں دجال جائے گا مکہ المکرمہ میں, ٹھیک ہے, بیت اللہ میں جائے گا, مدینہ طیبہ میں جائے گا, حضور مدینہ طیبہ میں ہے وہاں بھی نہیں جا سکے گا. بھی آیت مبارکہ آپ کو بتا رہی ہے. لیکن یزید تو گیا ہے وہاں پہ, اور یزید کی فوجیں بھی گئی ہیں وہاں. غازی صاحب قبلہ وہ, اور انہوں نے جا کے اس کو حجر اسود کو توڑا اور کعبے کا پردہ, غازی صاحب قبلہ اب ان لوگوں کا انجام بھی آپ دیکھ لیں, ان لوگوں کا آپ انجام بھی دیکھ لیں. اچھا دوسرا جو ارشاد ہو رہا ہے وہ یہ ہے, وہ انت حل بہذا البلد, ہے میرے رسول آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو احلال عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی جگہ پوری تکریم کے ساتھ جاتے ہیں, پورے اعزاز کے ساتھ جاتے ہیں. آپ کا مطلب فتح مکہ کا اشارہ اس کے اندر موجود ہے؟ بلا شبہ یہ بھی شان اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ ہے میرے رسول آپ جو اس وقت ان مشکلات سے گزر رہے ہیں, یہ مشکلات عارضی ہیں, ایک ایسا وقت آئے گا اسی شہر میں آپ فاتحانہ انداز سے داخل ہوں. ایک یہ بھی تو علامہ صاحب ہوگا نا یوسفی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ کعبہ بہت افضل تھا, اللہ کا گھر تھا, اور اس کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈاؤٹس بھی ذہنوں سے نکال دیے کہ نہیں, کعبے کو بھی فضیلت میرے محبوب کی وجہ سے. انت حل بہذا البلد, یہ بات فرما کے وضاحت کر دی. وضاحت کر دی. اچھا کہ کعبے کو فضیلت, اللہ کے گھر کو فضیلت بھی اللہ کے محبوب کے طفیل ہے. اسلام کے لیے ذات خداوندی کی شان دیکھیں, حضور پاک نے کعبہ کو چھوڑ دیا, اس لیے انہوں نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش رہ دی ہما اس, خانہ کعبے کی بجائے حضور کی طرف چلے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُولُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اپنی جان پر ظلم کرو تو میرے محبوبہ کے در پر آ جاؤ. کیوں کہ خانہ کعبے میں منافق بھی چلا جاتا ہے, لیکن در مصطفیٰ در مصطفیٰ ہے. جب منافقین سے تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ لو وہ رسول کہنا وہاں نہیں جانا ہم نے, خانہ کعبے چاہیے ادھر نہیں جانا ہم نے. اچھا اس لیے اللہ پاک نے آپ سے اب بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں سے آ جاتے ہیں مکہ شریف, وہ یہ اسی خاتے میں اسی پیٹرن کے لوگ ہیں, اسی طرح کے لوگ ہیں. اچھا یہاں پروفیسر صاحب نے ایک بات فرمائی, فق و رقبہ, یعنی قیدیوں کو چھڑانا. ٹھیک. اچھا حدیثی میں آتا ہے جو کسی غلام کو آزاد کرائے گا, جتنے اس کے اعضاء ہیں اللہ کریم اس آزاد کرانے والے کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے. پھر اللہ پاک نے ایک اور بات فرمائی ہے, کھانا کھلانے والی بات جو آپ نے فرمائی. اچھا یہ جو پھر آپ بزرگان دین کے مزارات وغیرہ پہ جاتے ہیں, آپ بات آگی میں تو پھر یہ اسی نقطۂ نگاہ سے آپ داتا صاحب جاتے ہیں کہ المرء مع من احب, پاک پتن شریف کی چوکھٹ آپ چومتے ہیں اس لیے کہ بھئی ہم بابا صاحب کے ساتھ جائیں. ہم جب نماز میں سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اس میں ایک آیت آتی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. اور سورۃ النساء میں اس کی تشریح فرمائی, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور یہ سارے کے سارے لوگ جیسے زندگی میں شانوں والے ہیں, وصال کے بعد شانوں والے ہیں. کیوں ڈاکٹر ذرا تم بتاؤ نا, یہ تمہارا سبجیکٹ ہے کہ یہ پاک پتن کی چوکھٹ چومنے سے کیا مراد ہے, یہ کیا انڈیکیشن کیا ہے؟ علامہ کا شعر ہے کہ کیمیا پیدا کن ز مشتغلے بو سزن براستان کاملے. یہ اقبال کا ہے؟ اقبال کا شعر ہے. واہ واہ. علامہ عبدالغزاوی رحمۃ اللہ بہت پڑھتے تھے, بو سزن براستان کاملے. اگر تو مٹی کو کیمیا بنانا چاہتا ہے تو پھر کیمیا گر کے پاس جانا ہوگا. واہ واہ. اور کیمیا گر اہل اللہ ہیں, ان کی چوکھٹ کا احترام تجھے وہ منصب دے دے گا کہ تو مٹی کو کیمیا کر سکے. چوکھٹ چومنا ٹھیک ہے؟
فتویٰ دو ذرا۔ غازی صاحب بات یہ ہے کہ یہ عقیدت کے اظہار کا وہ درجہ ہے جہاں آپ انکسار کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ چوکھٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس بارگاہ میں آنے والے لوگ اپنے قدم رکھتے ہیں۔ ٹھیک، آہا ہا، واہ جب واہ آپ واہ، قدم رکھنے کی اندر جگہ کا کو غرور، تکبر، سریا سارا وہ نکل جاتا ہے۔ اصل اچھا چیز- ویسے بھی سریا ایسے جب آدمی جھکتا ہے یوں کر کے تو واقعی تو غازی صاحب سریا تو بات یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں صوفیاء کہتے ہیں کہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک ہی رکاوٹ ہے اور وہ میں ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں، ہائے ہائے، تو بلکہ یہ کہنا چاہیے وہ میں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جب میں ہٹ گئی باپ اس فرید کی اور کا میرے شعر ہے نا درمیان کہ کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ میں نو مار تے پتہ نہیں چنگا کر کے کٹ، پرے خزانے رب دے پھر جو چاہویں سو لٹ۔ تو غازی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو انسان کا نفس ہے، انسان کے اندر کی انانیت ہے، انسان کے اندر کی فرعونیت ہے، کہ وہ حجاب بن جاتی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ ٹھیک، کہ اگر آپ صاحب علم ہیں تو علم کا عجب، اگر آپ دنیا کے مرتبے میں ہیں تو عہدے، اقتدار، شہرت کا عجب، یہ جو انسان کو ایک دھوکہ ہے، یہ انسان کے ارتقاء کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ واہ۔ اچھا جی خان صاحب، خدمت انسانی کا تصور بڑا ہے اس میں؟ جی خدمت انسانی تو وہ اسلام کا حسن ہے ہی یہ۔ ہاں ایک اور سوال جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے، کہیں وقت بہت کم ہوتا ہے، سبجیکٹ بہت، یہ لیفٹسٹ رائٹسٹ کا کیا ہے؟ اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اسی کو سورہ حشر میں یوں کہا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ واہ واہ، قرآن نے جن کو کامیاب قرار دیا ہے وہ تو رائٹسٹ۔ اچھا اور آج کے رائٹسٹوں میں تو کئی گڑبڑ بھی شامل ہو جاتے نامہ ہیں۔ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ملے گا جن کو کامیابی ملنی ہے، اور قیامت کے دن نامہ اعمال سے ہی انسان کا، اور پھر یہ کہ بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ پروفیسر فیشن کے تو ایک فیشن آپ نے دیکھا آج کل جو سو کالڈ اشرافیہ میں ہے کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے؟ جی ہاں، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ البلد، اس میں ایک باریک نقطہ یہ بھی غور فرمائیں کہ صفا مروہ کو عزت ملی حضرت حاجرہ کے قدموں سے۔ صحیح، واہ 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 واہ۔ جو مقام میں نے ڈاکٹر تنولی سے سوال کیا اس کا جواب ہی آپ نے دے دیا ہے۔ مقام ابراہیم کو عظمت ملی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے، لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، پورا شہر، پورا شہر، پورا شہر۔ واہ واہ واہ۔ سن 12 میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے مقام پر جو دو شرطے کھڑے ہوئے تھے، پہلے میں نے انہیں کہا کہ میں ریاض میں 2 یہ سال آپ نے رہ واقعہ کر، پورا سنانا ہے، مجھے جانا ہے بریک کے لیے، اس سے پہلے 2 کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب غازی جی صاحب، جی جی، کون صاحب ہے؟ محمد طفیل شیروانی دبئی سے غازی صاحب۔ جی شیروانی صاحب زندہ باد، خوبصورت آواز والے شیروانی جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ جمال اور جلال کا مرکب ہیں، اور محفل آپ کی جو ہوتی ہے اس کی تعریف تو جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ تو جی کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ جی سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ جس وقت انسان قبر میں جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی شان کا ذکر ہو رہا ہے، تو جس وقت انسان آپ اللہ کے رحمت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آپ کی پہچان قبر میں نصیب ہو جاتی ہے، ٹھیک، تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس قبر کی۔ ٹھیک، میرا سوال یہ ہے کہ اس کھڑکی یوم حشر تک کھلی رہے گی، اور کیا یوم محشر اس آدمی کا حساب پھر بھی باقی رہے گا؟ واہ واہ، بہت اچھا سوال ہے۔ نیکسٹ ہی کالر دے دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، شاہد حسین کراچی سے عرض کر رہا ہوں جناب۔ جی شاہد بھائی زندہ باد۔ سید صاحب آپ کی کتابیں مجھے مل گئی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آپ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں اور ہمارے لیے چھت ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ یہ 2-3 سوال کرنے تھے حاجی صاحب۔ آج 2 ہی کر لیں۔ اچھا، بیت اللہ شریف کی تعمیر پہلے کی جو تھی اس میں آنے اور جانے کا راستہ تھا سیدھا، ہاں،
ایک بات، اور دوسری بات حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا مزار حریم یہ حتیم کی جی حتیم میں ہے، حتیم میں ہے، ہاں حتیم کے اندر ہے یا حتیم کے باہر ہے؟ وہ جو جہاں ہم مطاف میں ہے، جہاں طواف کرتے ہیں نا، اس میں ہے۔ نہیں مطاف میں تو ہے، حتیم کے اندر ہے یا حتیم کے باہر؟ یہ پوچھ لیتے ہیں۔ حتیم کے باہر ہے، جی حتیم سے باہر ہے، جی حتیم سے باہر ہے، پروفیسر صاحب نے سعید احمد خان نے بتا دیا۔ جی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ گاہ صاحب، پپلی اڈا ضلع ریاڑی سے اللہ دتا شاکر سے بات کر رہا ہوں۔ جناب اللہ دتا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعائیں ہیں جی۔ تو ابھی جیسا پیر صاحب نے فرمایا کہ جب آپ نے جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دار پہ آ جایا کرو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ظاہری تھی، اس وقت یہ تھا کہ آپ جب بھی کوئی ایسا کارنامہ کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آ جایا کریں۔ کیا آج بھی اسی آج کل کہاں جانا چاہیے؟ یہ نہیں، وہ تو سارے قرآن کے بارے میں ہی کہہ دیتے ہیں لوگ، کہہ دیں گے کل کو کہ جی وہ قرآن تو سارا اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، شان نزول یہ تھی، صحابی نے یہ کہا اور یہ آیت نازل ہو گئی، تو وہ تو اس وقت کے لیے تھا، تو سارے قرآن سے ہی اپنی جان چھڑا لیں گے اس طرح، نعوذ باللہ۔ لیکن ان سوالوں کے جواب ہم لیں گے۔ اپنے جو سکولر حضرات ہیں، پہلے بریک کے لیے ناظرین کرام مجھے جانا ہے، اور جناب سعید احمد خان نے بڑا ایمان افروز وہ واقعہ سنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت والا واقعہ، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے عقائد کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ یہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نازک مقام ہے، ایک فکرہ یا ایک خیال آپ کے ذہن میں غلط آیا تو ساری زندگی کی باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ جس طرح علامہ منیر یوسفی نے فرمایا نا کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس، سب نمازیں روزے گئے اگر ذرا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف کوئی بات سوچی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ جی جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں جب وہاں پہنچا تو دو شرطے کھڑے ہوئے تھے، تو پہلے میں نے انہیں اپنا تعارف اس انداز سے کرایا کہ میں ریاض یونیورسٹی میں 2 سال رہ کر گیا، تو وہ پھر بڑے خوشگوار موڈ میں میرے پاس آ گئے، اور پھر میں نے انہیں جب فضیلت الشیخ کہہ کر کہا تو میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا عربی میں ہی، میں نے ان سے بڑے بے تکلفانہ انداز میں نے کہا کہ یہ صفا مروہ کیا ہے؟ وہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے ہیں، اور جہاں تم لوگوں کو آنے سے روک رہے ہو یہاں حبیب کبریا کی ولادت پاک ہوئی ہے، اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں۔ کہنے لگے جی ہم جانتے ہیں یہاں ترکوں نے مسجد بنائی تھی، لوگ سجدہ کرتے تھے، فلانا ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا سجدہ کرنے کے لیے تو آپ آدمی مقرر کر سکتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ارشاد اپنی زبان اقدس سے کہ جب ایک انصاری نے مال غنیمت کی تقسیم کے ضمن میں کوئی لفظ ایسے غلطی سے بول دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کر کے، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن جو فیصلہ فرمایا، کیا بخاری شریف کا بیان کردہ یہ فیصلہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان جب پڑھیں گے تو ان پر کیا حقیقت آشکار ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ مکے والوں کو اونٹ ملیں، بکریاں ملیں، سونا ملے، مال و دولت دنیا ملے، اور تمہیں مصطفیٰ ملے؟ واہ 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 واہ۔ اپنی زبان اقدس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیصلہ، اور یہ لا اقسم بہذا البلد ہی ہے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یہ سورہ صلو علی کیا اور کیا چاہیے، یہ سورہ البلد جو ہے، اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ایسا شہدائی بنا دیا تھا۔ حدیبیہ کے مقام، یہ بھی ایکسپلین کر دینا، مقام ابراہیم پہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے نا، وہ پتھر کے اوپر جہاں ان کے نصب ہیں، نقشے پا، جی ہم تو وہاں آپ کو کہا جاتا ہے نفل پڑھو۔ اچھا نفلوں میں سجدہ ہوتا ہے؟
جب نفل پڑھے مقام ابراہیم تو سجدہ ہے اس میں؟ کیوں نہیں ہے جی، سجدے کے بغیر نفل کہاں ہوگی؟ سجدہ تو لازم ہے۔ میں اسی لیے نماز جنازہ میں نہیں ہے، باقی سب میں 79 اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، جس نماز سے بھی سجدہ نکالیں گے وہ جنازہ ہی ہوگا۔ 79 اور 80 میں جب ہم جاتے تھے تو وہ پتھر اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا پورا نشان آنکھوں سے دیکھا۔ اب اس کو چھپاتے 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 اتنا نیچے لے گئے ہیں اور بوتل بڑی کھڑی کر کے اس کے ساتھ آدمی کھڑا کر دیا ہے ہم نے تو دیکھا نہیں، اب بھی کسی کی نظر نہ پڑے، لوگوں کو روکتے رہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ انداز دیکھا کہ وہ اس شہر کو جس میں اس کے محبوب علیہ السلام جلوہ فروز ہیں اس کی قسم کھا رہا ہے، اور فرمایا کہ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، محبوب آپ کی جان کی قسم۔ تو اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ قرآن شریف کی آیت بھی پڑھے نا، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ آپ کی آیات پاک آپ کی جان کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ۔ تو اسی کا نتیجہ تھا کیا ہے، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو صحابہ کی نظر میں ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ناخن حضور علیہ السلام کے 90 لاکھ روپے میں 90,000 میں خرید رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی چادر کو جو آپ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، کعب بن زہیر کو، وہ 20,000 درہم خرچ کر کے ان کو خرید رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرا کفن بنایا جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر اس چیز کو جس کی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، کتنا شاندار واقعہ جو آپ نے بھی بارہا بیان کیا۔ چادر بھگو کے دے دیتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک صحابی کے گھر گئے، انہوں نے دیوار کے ساتھ پانی کا مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس مشکیزے کو منہ لگا دیا، تھوڑا سا پانی پیا۔ اس پر وہ صحابی کس قدر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگے کہ انہوں نے مشکیزے کا اتنا حصہ کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھ لیا۔ جو بیمار آتا تھا اس کو پانی میں گھول کر دیتے تھے، شفا پاتے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنا ڈاکٹر تنولی، معاشرتی زندگی کے حوالے سے بامی صبر رحم دلی کا بڑا اس میں ذکر ہے۔ جی غالب صاحب، بالکل یہ فی الاصل اگر آپ اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ثم کان من الذین وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یعنی جو آیہ مبارکہ کردار بتایا جا رہا ہے کہ کردار کیسا ہونا چاہیے، یعنی آپ کا سوشل کریکٹر ایسا ہو کہ آپ صبر کے ساتھ اور ایک دوسرے کے اندر ترحم کا جو جذبہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا جو جذبہ ہے، رویہ ہے، اس کو ڈیولپ کریں۔ لیکن یہ سما سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلے ایک بنیاد ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ وہ بنیاد کیا ہے کہ آپ اس گھاٹی سے گزر چکے ہوں۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا منہاج العابدین اور 7 گھاٹیوں کا ذکر کیا تھا، وہ بھی اسی سے ماخوذ تصور ہے۔ امام غزالی نے عقبہ شروع میں ذکر کیا اس کتاب میں، فلاقتحم العقبہ، فرماتے ہیں اب میں وہ گھاٹیاں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے کہا کہ جو کرنا کیا ہے، 2 باتیں ہیں، آزادی اور معاشی استحکام۔ اچھا غازی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ذہن میں آ گئی، مکہ المکرمہ کا ذکر ہوا، ایسے بلد الامین بھی کہا گیا۔ وہ یمکث فی الارض پڑھو نا، ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، کہ جب آپ لوگوں کے نفع کی بات کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دوام دیتا ہے۔ اچھا غازی صاحب، مکہ المکرمہ کو ایک آئیڈیل سٹی کے طور پہ جب پیش کیا، بتایا جب بھی آپ کسی مثالی معاشرے کو بنانا چاہیں، مثالی ریاست کو بنانا چاہیں، مثالی شہر بنانا چاہیں، تو اس میں 2 باتیں ضروری ہیں۔ وہاں لوگوں کو آزادی حاصل ہو، کوئی کسی کا غلام نہ ہو۔ نقطہ شرع مبین ایاس تو بس تانا باشد در جہاں محتاج کس۔ علامہ نے کہا کہ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہو کسی بھی حوالے سے، اور دوسرا لوگوں کو معاشی آزادی میسر ہو، معاشی استحکام میسر ہو۔ اچھا غازی صاحب، حیران کن بات یہ ہے، یہ دونوں باتیں ہوں گی کب؟ اس وقت ہوں گی حقیقی معنوں میں
جس وقت آپ ان باتوں کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے قرآن مجید نے ان باتوں کا آغاز کیا ہے، اور وہ حرمت رسالت۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ۔ مطلب کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ وہاں لوگ حقیقی معنوں میں آزاد ہوں، دوسرا یہ کہ لوگ پہلا آزاد، دوسری بات لوگوں کو معاشی آزادی میسر ہو، اور یہ چیزیں حرمت رسالت سے پھوٹ رہی ہوں، واہ واہ واہ، ناموس رسالت سے پھوٹ رہی ہوں، سبحان اللہ۔ ان کی بنیاد حضور کی غلامی ہو، یعنی حلال اور کے ساتھ حرام تعلق کا ہو، امتیاز لے کر چل، یہ چیز ہے۔ تو اب بھائی صاحب یہ جو چیز ہے، وہ حفیظ جلندری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد۔ یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہے کہ میرے رسول کی شان یہ ہے کہ یہ لوگوں کی گردنوں سے بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ تو سورہ اعراف کے اندر جو 7 شانیں بیان کی ہیں، پرواز کرتا ہے جب بوجھ اس میں تو پھر آدمی پرواز کرتا ہے۔ آپ کی یہ شان بیان کی گئی ہے۔ تو اسلامی ریاست بنتی تب ہے جب اس کا کانسٹیٹیوشن، اس کا آئین، اس کا اصول، اس کی بنیادی دیکھیں جی، علامہ کی جو زندگی کی آخری تحریر ہے اسلام اور وطنیت، اس کا اینڈ علامہ نے اس پہ کیا، میں ہندوستان کی آزادی کی بات کرتا ہوں، لیکن اس آزادی کی جہاں پہ میرا دین آزاد ہو، اسلام کی روح آزاد ہو، حضور کا ناموس موجود ہو، اگر ایسی آزادی نہیں میسر، اس پہ لعنت میں، اس آزادی کے لیے علامہ نے کہا پھر ایسی آزادی کے لیے جیل جانا، لاٹھی کھانا، گولی کھانا، جد و جہد کرنا میں حرام سمجھتا ہوں اور اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ تو وہ لوگ کتنے کلیئر تھے۔ آج کا سوال میں پوچھ لوں، پھر یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا۔ ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، ترتیب کے اعتبار سے سورۃ البلد کون سے نمبر پر ہے؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، مسجد نبوی کی آخری توسیع شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں مکمل ہوئی، بلکہ اب بھی کچھ حصے تو جاری تھے۔ ہم نے ابھی 2 ہفتے پہلے میں اور علامہ منیر یوسفی وہی تھے جنہوں نے صحیح جواب دیے۔ حامد ایوب ایبٹ آباد، اقصیٰ رفیع فیصل آباد، محمد عرفان کریم اسلام آباد، محمد ارشاد فوٹ آباد، غلام سرور گجرات، سیدہ حاجرہ شمیم کراچی، محمد ایوب شاہ، رحیم یار خان روبینہ، ناز عارف والا، محمد شبیر پیر محال، صداقت علی لودھرا، سدرا غفور بہاولپور، بشیر حسین راول پنڈی۔ آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہیں وہ گھروں پہ ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب مکمل کریں اپنی بات۔ جی بھائی صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے سسٹم کے اندر انکارپوریٹ کرنا چاہیے، اپنے ضابطوں کے اندر انکارپوریٹ کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو شعوری یا لاشعوری، بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ چیزیں اس ملک کی تخلیق کے ساتھ براہ راست منسلک ہیں۔ جو ایک بات میں کہتا ہوتا ہوں کہ ناموس رسالت جو ہے یہ گارنٹی ہے پاکستان کی بقا کی۔ بھائی صاحب دیکھیں، جب پاکستان بن گیا، جب پاکستانی کا ذکر آ گیا، پاکستان کی بقا کا ذکر آ گیا، تو قائد اعظم نے ایک بیان دیا تھا، پاکستان بننے کے لیے تھا، اب یہ بن گیا ہے، یہ قائم رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد مشیت خداوندی ہے، وہ مقصد ذات خداوند کی طرف سے ہمیں سونپا گیا ہے کہ حضور کی حرمت، حضور کی ختم نبوت، حضور کے ناموس کی حفاظت کرنا۔ بھائی صاحب اگر آپ کا خطبہ الآباد نہ ہوتا آپ کی تاریخ کے اندر، جسے ہم جد و جہد آزادی کا میگنا کارٹا کہتے ہیں، تو ہماری لیڈرشپ کبھی کلیئر نہ ہوتی، ہم نے جانا کدھر ہے۔ ٹھیک، خطبہ الآباد سے پہلے جو بڑا واقعہ ہوا جس سے علامہ انسپائر ہوئے، غازی علم دین کی شہادت ہے۔ غازی علم دین کی شہادت اور خطبہ الآباد کے درمیان چند مہینوں کا وقفہ ہے، چند تھوڑا سا وقفہ ہے۔ یہ خطبہ الآباد علامہ نے اگست میں دینا تھا، 30 میں ہوا ہے نا، 29 میں یہ ہوا واقعہ، میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ اگست میں دینا تھا، یہ ہوتے ہوتے دسمبر میں آیا ہے۔ مسلم لیگ کے پاس فنڈ ہی نہیں تھے، اجلاس کرنے کی پوزیشن ہی نہیں تھی۔ یہ تو یعنی کہ جون جولائی میں، اگست میں شیڈول تھا، پھر چلتے فنڈ تو اب بھی نہیں ہے، کیونکہ جو حکمران تھے انہوں نے 2-2 کروڑ روپے کے باتھ روم بنا دیے۔ وہ تنخواہیں بھائی صاحب آپ نے پیسے وہیں خرچ کرنے نا جو جگہ آپ کو پسند ہے۔ واہ واہ واہ، تو عرض آپ کی سوچ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پاکستان بننے کے بعد ایک بچپنا تھا، 4 سال کی عمر تھی میری، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو مسجدیں پاکستان میں بن رہی تھیں اس میں جہاں یہ شعر فارسی کا لکھا جاتا تھا کہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود،
تو اس کے ساتھ ایک شعر ہوتا تھا کہ خوشا مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ در وے بود کیل و کال محمد. یہ مقصد لے کر ہم چلے بتا دینا یہ مقصد ہے جی. خوشا مسجد و مدرسہ و خان کا ہے، وہ مسجد وہ مدرسہ وہ خان کا کتنی اچھی ہے. خوشا کیا خوبصورت ہے کہ در و بود کیل و کال محمد کے وہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے تو علامہ نے اسی چیز اچھا جی وہ سوال رہ جائے گا وہ کہ انہوں نے یاد کروا دیا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، یہاں آ کے اللہ سے مغفرت توبہ کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اسی وقت کے لیے تھی. یہ کہاں لکھا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے رکھا ہے. آج بھی جب تک ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہ کریں، سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ وصیت کریں کہ بیٹا جب کوئی مشکل آئے تو اللہ کے حضور یہ پیش کرنا. اور قرآن کریم یہ کہے کہ بنی اسرائیل اپنے علماء کے پاس گئے کہ ہمیں شکست ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگو. آپ کا تو یہ وسیلہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک موجود ہے. اگر نام محمد را نیا اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجے نا. حقیقت یہ ہے کہ آبرو ماز نام محمد است، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے ہی. اور دوسرا ایک سوال آ رہا تھا قبر میں سوال کا، تو اس ضمن میں بھی میں عرض کر دوں کہ بعض محدثین نے کہا کہ 3 سوال ہوں گے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث مبارکہ لائے ہیں انہوں نے صرف ایک سوال پر اکتفا کیا ہے کہ قبر میں پہنچتے ہی دیدار مصطفیٰ ہوگا. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنت کی کھڑکی کھل گئی تو ایک دفعہ تو پھر ان کا حساب کتاب کیسا؟ وہ تو جنتی بن گیا بندہ. وہ تو ایک عالم برزخ ہے، عالم آخرت کا اللہ تعالیٰ نے اور نظام رکھا ہے. وہاں تو وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ رب العزت نے پہلے آپ کو جھلک دکھا دی ہے اپنے ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے نا جی، ایک فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر کے اندر بندے کو روزانہ دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے، جنت بھی دکھائی جاتی ہے. اچھا. اور مومن سے کہا جاتا ہے اگر تو مومن نہ ہوتا دوزخ تیرا ٹھکانہ تھی، چونکہ تو مومن ہے سے جنت تیرا ٹھکانہ ہے. اچھا دوسرے سوال میں ایک یہ جو سوال ہے نا کہ اب کیا تفسیر بحر المحیط، تفسیر بیضاوی، تفسیر قرطبی، ان تمام تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے 6 دن گزر چکے تھے اور جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ وہاں موجود تھے. تو ایک سائل آیا، اس نے ارد گرد سے پاک مٹی اپنے سر پر رکھی اور یہ آیت پڑھی کہ جب اپنی جان پر ظلم کر لو تو میرے موبق سے در پر آ جاؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مبارک سے آواز آئی آنے والے خدا نے تجھے بخش دیا ہے. اللہ. اور تفسیر معروف القرآن مفتی محمد شفیع کی اسی آیت کے اندر لکھا ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت تھا، کہا نہیں یہ ہمیشہ کے لیے آئی ہے. واہ واہ واہ. معروف القرآن میں لکھا ہوا ہے، معروف القرآن میں لکھا ہوا ہے جی جی کہ یہ کیا ہمیشہ کے لیے اس وقت تک نہیں. بھائی صاحب اس آیہ مبارکہ پہ صرف ایک میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا. جو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وقت کے لیے تھی، ان سے یہ پوچھنا درکار ہے یہ وقت کس نبی کا ہے؟ اس کے بعد میرا خیال یہ سوال ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. یہ آیہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لیے تھی اور یہ آیہ مبارکہ اس وقت تک موجود، اس کا افیکٹو تاثر اور اس پہ عمل اور اس کی تاثیر موجود ہے جب تک حضور کا وقت موجود ہے. اور وہ قیامت کی صبح کے طلوع اور عبدالآباد تک ہے. تو لہٰذا بجز ان کے رحمت ہر زمان لہٰذا سوال غائی صاحب تب پیدا ہوتے ہیں، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد. غائی صاحب سوالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم آدھا علم لے کے اور آدھی معلومات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس پوری پکچر ہو پھر سوالات ختم ہو جاتے ہیں. واہ 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 سبحان. اس میں وائز کا لفظ بھی آتا ہے ولو ان اذ ظلموا، جب اینی ٹائم. اس کا لفظ بتاتا ہے یہ قید نہیں ہے اس وقت کی، یہ تو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے یتیم ذا مقربہ، اس میں ہے کہ یتیم کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے اور اس میں قرابت داری کو دیکھا جائے، کیونکہ نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدقہ ہوتا ہے عام آدمی کو دینا، اس میں ایک ثواب ہے، اور جب قرابت دار کو صدقہ دیں گے 2 ثواب ہوں گے. ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرے اس کا ثواب ملے گا صلہ رحمی کا ثواب.
یہ اس آیت صورت کے اندر موجود ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثی میں آتا ہے، کنز الایمان میں آتا ہے، البیک شعب الایمان میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو پانی سے سیر کر دے گا اللہ کریم اس کو جنت کے ایک دروازے سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو سیر کرا دے گا کھانا کھلا کر اللہ کریم اس کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اللہ۔ اور حدیثی میں آتا ہے، اس میں تفاسیر کے اندر ہے، مشکات شریف میں، مرقات میں، قرطبی وغیرہ میں آتا ہے، تفسیر مزری میں آتا ہے کہ من شبع صائما، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، سقاہ اللہ تعالیٰ من روزی شربا، رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم خود میرے حوض کو سے اس کو پانی پلائے گا۔ اللہ یعنی کھانا کھلائیں، اور اللہ پاک نے بہانے بنائے کھانا کھلانے کے، قسم توڑو کھانا کھلاؤ، بیوی کو ماں کو کھانا کھلاؤ، روزہ توڑو کھانا کھلاؤ، ہے جی کھانا کھلانا تو اللہ کو پسند ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کون سا کام بہترین ہے؟ سب سے بہترین فرمایا تو تم کھانا کھلاؤ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے یتیم الطعام علی حب مسکین و یتیم وسیلہ، اور جہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ قبل مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ، اس کے آگے فرمایا وآت المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ ساری تفصیل آتی ہے کہ اپنا مال جو ہے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، مساکین کو دیں، یہ تعلقات اور یہ محبتیں قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، پروفیسر سعید خان صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر تنولی آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کا عمل ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 22 روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ ناظرین کرام، اللہ کے ان سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور یہ جوہر ایمان ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے ادھر ادھر تلاش کر لی ہے نا، میری محبت فلاں لیڈر سے ہے، میری فلاں عالم سے ہے، فلاں امیر المجاہدین سے ہے، شیخ الاسلام سے ہے، یہ اس طرح کی تقاریب جو ہے قطب الاولیاء سے ہے، فلاں سے ہے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی۔ ہماری غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری صرف اور صرف نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس پہ رہیں گے تو امت متحد ہوگی، اس سے ہٹیں گے تو پھر اپنے اپنے گروپ ہوں گے، اپنے اپنے گروہ ہوں گے، اپنے اپنے لیڈر ہوں گے، یہ انتشار کا باعث بنے گی۔ اور وہ جو دعا ہم ہر روز دوسری دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ اور میں وارن کر رہا ہوں، کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے بندے کو عہدہ کوئی پاکستان کا نہ دیا جائے، حکومتی عہدہ کوئی ذمہ داری جو پاکستان کا مخالف ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ادب نہ کرتا ہو، جو ناموس رسالت کے قانون کے خلاف بات کرتا ہو، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، جو پاکستانی فوج کا دشمن ہو، گالیاں دیتا ہو، پاکستان کے نظریے کے خلاف ہو، اللہ کے واسطے ایسے آدمی کو جو ہے وہ کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔ اگر دیا گیا تو پھر جو برکات آسمان سے نازل ہو رہی ہیں پھر وہ رک جائیں گی، اور پھر نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے نتیجے نکلے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے، وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ میں یہ بتاتا رہا ہوں، ابابیل ابھی آسمان پر ہیں، کنکریاں انہوں نے چھوڑ دی ہیں فی الحال، اور واچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو پھر ان کی طاقت قوت اسی طرح ہے اللہ کے فضل سے۔ اور نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے، میرے ناظرین سامعین، اور جگہ جگہ یہ نعرہ گونج رہا ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ گونجے گا۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ملکوں کی سرداری نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ دن ہم جلد دیکھیں گے۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔